قبلہ شاہ صاحب منجھے ہوئے عالم ہیں، جید عالم ہیں، غیرت مند سنی ہیں، سید زادے ہیں، سلسلہ رکھتے ہیں، خانقاہ رکھتے ہیں. یہاں یہ جھولے لگا کے پیسے زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں، یہاں ایرانی سرکس لگا کے یہ پیسے زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں. میں سہیوال سے ایک تقریر کر کے جب واپس گیا، تاندلا والے سے پاس سے گزرا، دربار کا نام نہیں لوں گا، بڑا مشہور دربار ہے. رات 3 بجے کا ٹائم تھا، جھولے لگے ہوئے، سرکس لگی ہوئی، موت کے کنویں لگے ہوئے، عارضی بازار لگا ہوا. میں نے امامہ اتارا، ایسی جناب یوں کپڑا لپیٹا، تو جو ہی میں گاڑی سے اترا، ایک بندے نے، میں نے اتارا تو اس میں کوئی پہچانے نہیں، 2 بندے کھڑے تھے، انہوں نے اترتے ہی مجھے پہچان لیا. چالی صاحب، میں نے کہا یار مہربانی کر کے بات نہیں کرنی، بس ایسے ہی ذرا میں وزٹ کرتا ہوں. مجھ سے اب قسم لے لیں، بازار آباد تھا، موت کے کنویں آباد تھے، سرکس آباد تھی، پر 2 چیزیں اندھیرے میں تھی، دونوں بند تھی، مزار بھی بند تھا، مسجد بھی بند تھا. میں نے کہا سجادہ نشین کدھر ہے؟ تو وہ کڑوں والی سرکار، آج کل ایسی سرکاریں چلتی ہیں، ککڑوں والی سرکار، بٹیروں والی سرکار، لٹوں والی سرکار. دین والی سرکار تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوتی نا. تو میں گیا تو مریدوں میں بیٹھا، جناب اچھے کر ولایت پہ ہی چمک دی ہے بھائی. میں ایک جگہ تقریر کر کے واپس گیا تو میرا ڈرائیور اس وقت رینٹ پہ میں گاڑی لے کے گیا تو مجھے کہتا ہے سبحان اللہ جی، آج تے ولیاں دی شان بیان کیتے کڑاکے کر دیتے نے. میں کہا اچھا، کہا جی ساڈے بھی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے. میں کہا کتنے ہوندے ہیں؟ آکے بڑی پہنچے ہوئے، یہ بھی ایک ٹرم میں، ایک کلندر علی تھے، ایک پہنچے ہوئے. کتنے پہنچے ہوئے؟ جہنم پہنچے ہوئے نہیں کتنے، یہ کوئی نہیں پتا، پہنچے ہوئے. سمجھ آئیے نا؟ کہتا بڑے پہنچے. میں کتنا کہ بڑی امام سرکار دی اتہ کر کے انہوں نے ڈیرا. میں کہا یار یہ جو تو آکھیا پہنچے ہوئے، اس کی سمجھ نہیں آئی. کہا جی قسم سے ایک سرگٹ ایک ساتھ چھکوے نے. یہ حالت ہے ہماری. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اپنی ایمان، اچھا میں حیران ہو گیا. مجھے انہوں نے بتایا سیالوی صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ جو ہے نا باقاعدہ پیر صاحب ٹھیکہ دیتے ہیں، یہ جو کنجر ناچ رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، یہ جناب سرکس لگی ہوئی ہے، یہ باقاعدہ پیر صاحب ٹھیکہ دیتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں. جڑا پیر خود حرام کھاسی اس تو انہوں حلال دی تمیز جناب والا تعلیم دینی. اگر شاہ صاحب چاہیں نا یہ ساری زمینیں یہ بک ہو جائیں، 6 دنوں کے شاہ صاحب میلہ لگا لیں تو ساں قوم پٹی پٹی کیا سو یقین جانو. اور بڈاکا مال سارا ٹرکا سی زنانیاں دا، بندے والا کام کوئی نہیں. خدا دی قسم موت دے کنویں ویکھن دے شوقین قوم ہے، میلے لاون دی شوقین قوم. جس دربار پہ جاؤ پتہ نہیں کہ دربار واقعی دربار ہے، میلہ لگ جائے بس جناب پھر تساں ویکھو بھائی ہوندہ کہ اگر چاہیں شاہ صاحب تو یہاں سب سے بڑا میلہ سجا سکتے ہیں، سب سے بڑی سرکس لگ سکتی ہے، یہاں موت کے کنویں لگ سکتے ہیں. شاہ صاحب جناب سال کی کمائی 6 دنوں میں کر سکتے ہیں. کیا یہ ان کو نہیں آتا؟ سارا آتا ہے، لیکن دل میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں، مصطفیٰ کا حیا بھی رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نانے کا سامنا بھی کرنا ہے، پتہ ہے اپنی ماں سیدہ زہرا کا سامنا بھی کرنا ہے، پتہ ہے اپنے باپ مولا علی کا سامنا بھی کرنا ہے. تو مولا علی پوچھ لیں گے کہ اوے میرے بیٹے، تو خانقاہوں پہ میلہ لگا کے بیٹھا تھا، میں تو رکاب سے رکاب تک قرآن ختم کر دیتا تھا. قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احسان چڑھائیں، اپنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھ کے منت کر کے شاہ صاحب کے پاس اپنی خدمت جمع کروائیں، تاکہ قیامت کے دن آپ کی، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عابدین کو بھی بلائے گا، علماء کو بھی بلائے گا. عابدین کو کہے گا تم جنت جاؤ، علماء کو کہے گا ٹھہر جاؤ. علماء ان سمجھیں کہ بڑا لمبا چوڑا جناب کم ہونا، کوئی صاحب کتاب خطہ تشفیٰ من الناس، اکیلے جنت نہ جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ جو دینی کاموں میں تمہارا ساتھ دیتا تھا. یہ تو ویسے بھی آل رسول ہیں، سید ہیں، عالم دین ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں.